والے کا بڑا احسان ہے ہم پہ، ہمیں ابھی ایک اکٹھا کر رہا ہے، ہندو مسلمانوں کو ایک اکٹھا کر رہا ہے۔ یہ چائے والے کی احسان ہے، ہم سماعت فرمائیں۔ وہ بدلے میں جو کرسی کے حقیقت بیچ ڈالے گا، وہ بدلے میں جو کرسی کے حقیقت بیچ ڈالے گا، حقیقت بیچ ڈالے گا، سبھی معصوم چہرے سے صرافت بیچ ڈالے گا، سبھی معصوم چہرے سے صرافت بیچ ڈالے گا۔ ذرا ہوشیار ہو جاؤ وطن کے پیار اے لوگو، ذرا ہوشیار ہو جاؤ وطن کے پیار اے لوگو، وہ پھر ہندو مسلمان کی محبت بیچ ڈالے گا، وہ پھر ہندو مسلمان کی محبت بیچ ڈالے گا۔ اسے جاپان امریکہ سے فرصت ہے کہاں یارو، اسے جاپان امریکہ سے فرصت ہے کہاں یارو، اگر موقع ملے اس کو تو بھارت بیچ ڈالے گا، اگر موقع ملے اس کو یہ بھارت بیچ ڈالے گا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا صفینا حبیبنا مولانا۔ ماں جھوٹ بول بول کے، ماں کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی، ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی، جنت میں جائے گی۔ مائیں سمجھ رہی ہیں کہ ابھی جھوٹ بولنے سے جنت میں جایا جاتا ہے، وہ جھوٹ نہیں۔ سماعت فرمائیں کیا جھوٹ ہے؟ کھانا ہمیشہ وقت سے پہلے پکائے گی، ہاتھوں سے اپنے سب کو نوالے کھلائے گی، بچوں سے یہ کہے گی مجھے بھوک ہی نہیں، بھوکی رہے گی پھر بھی بہانے بنائے گی، کھانا ہمیشہ بچوں کو آخر کھلائے گی، ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی، ماں جھوٹ بول بول کے تہوار ہو تو جائے گی لوگوں کے پاس، وہ لائے گی اپنے بچوں کے خاطر لباس، وہ غربت کا بھی احساس جو ہونے نہ دیتی، وہ ہر غم اکیلے سہ کے وہ رہتی اداس، وہ اپنی تمام خواہشیں دل میں دبائے گی، ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی، ماں جھوٹ بول بول کے بیمار ہو تو درد چھپاتی رہے گی وہ، اور خود کو تندرست بتاتی رہے گی وہ، کوشش کرے گی خوش نظر آنے کی ہر گھڑی، لہجے کو بہترین بناتی رہے گی وہ، جب بھی نظر ملائے گی وہ مسکرائے گی، ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی، ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی، ماں جھوٹ بول بول کے
السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب حضرت چائے پی رہے ہیں، تب تک جناب حافظ فضل الرحمان صاحب کو نادیہ خان سنا دے رہے ہیں، سنائیں گے آپ نے مختصر سے۔ بیٹھ جائیں بھائی، ماشاءاللہ صبر رکھیں، انشاءاللہ بہت اچھی تقریر آپ سنیں گے۔ یا الہی آج تو صدیق جیسا ایمان پیدا کر، یا الہی آج تو صدیق جیسا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا پھر کوئی جید انسان پیدا کر، جہاں سے دور ہو شرم و حیا وہاں عثمان پیدا کر، علی مرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ آئیے بابری مسجد کے سلسلے میں دو ایک اشعار آپ حضرات کے سامنے رکھوں، بغور سماعت فرمائیں۔ کہ قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا، قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا، مسجد بابری کو گرایا گیا، مسجد بابری کو گرایا گیا۔ حشر میں رب کو ہم کیا دکھائیں گے منہ، حشر میں رب کو ہم کیا دکھائیں گے منہ، حشر میں رب کو ہم کیا دکھائیں گے منہ، آنکھ کے سامنے اس کو ڈھایا گیا، آنکھ کے سامنے اس کو ڈھایا گیا، قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا، مسجد بابری کو مٹایا گیا۔ سجدے رب کو کیا کرتے تھے ہم جہاں، سجدے رب کو کیا کرتے تھے ہم جہاں، سجدے رب کو کیا کرتے تھے ہم جہاں، لا کے بت کو وہیں پر بٹھایا گیا، لا کے بت کو وہیں پر بٹھایا گیا، قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا، مسجد بابری کو مٹایا گیا۔ رکھے منصب کے آگے دلائل سبھی، رکھے حاکم کے آگے دلائل سبھی، رکھے حاکم کے آگے دلائل سبھی، فیصلہ پھر مخالف سنایا گیا، فیصلہ پھر مخالف سنایا گیا، قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا، مسجد بابری کو گرایا گیا۔ ساری دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے، ساری دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے، ساری دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے،
فیصلہ یہ عجب ہی سنایا گیا، فیصلہ یہ عجب ہی سنایا گیا، قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا، مسجد بابری کو گرایا گیا۔ آخری شعر، کیسے خاموش رہ پائے یہ آدمی، ہاں کیسے خاموش رہ پائے یہ آدمی، ہاں کیسے خاموش رہ پائے یہ آدمی، ظلم بے انتہا جس پہ ڈھایا گیا، ظلم بے انتہا جس پہ ڈھایا گیا، قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا، مسجد بابری کو بھی ڈھایا گیا۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ یہ گھاؤ تازہ ہے اور ہمیشہ تازہ ہی رہے گا۔ بابری مسجد کا گھاؤ سینے سے ابھی منتقل نہیں ہوا ہے، لیکن نعت خواہ حضرات سے بھی ایک میری گزارش ہے کہ جب نعت کی فرمائش کی جائے صرف نعت ہی پڑھی جائے۔ نعت صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اقدس کو اشعار کے زبان میں سنانا ہے، نہ چائے والے کی، نہ چائے کی، نہ بریانی کی، نہ گوشت کی۔ بیٹھ کے وہ الگ بات ہے، حضرت بیٹھی ہوئے اور زیادہ بولنا مناسب نہیں، حضرت آئیں اپنی قیمتی نصائح ہم تمام کو نوازیں۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه المسلم، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exist, you honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship,
You alone we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. Shambhal garam gukyas barahamanayas gahatamana bhavne vishnu yashasha kalki pradurbhavishyati. Adallabuka maikakam allabuka nikhadakam allo yagyan hututva allo surya chandra sarva nakshatraha ustarayas parvahijo vadhumantu divirdash varshamha rathash dev ijhirti dev ishmana upspurush अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन् वैद्वाक्य प्राणमुखा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गौ दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने 10,500 साल पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया इस धरती पर, और तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ज़मीन को और 14 करोड़ 6 लाख मुरब्बा मील के इलाके में समंदर को पैदा किया। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हम और आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन मज़हब में पैदा किया, और दरूद व सलाम नाजिल हो उस ज़ात अक़दस पर जिसने हम इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताया, और जिनके सदक़े में हमें ये दुनिया, पूरी कायनात और मरने के बाद जन्नत की तौफीक और जन्नत में जाने और एक अल्लाह की इबादत का, जिनके ज़रिए से हमें मौका मिला। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज दुनिया में जुल्म का दौरा है। हर तरफ जुल्म और ज़्यादती है। कहीं कोई अलग अलग तरह से अपनी ऐश और अपनी ताकत, कहीं पर धर्म के नाम पर जुल्म किया जाता है, तो कहीं पर
کرسی کے نام پر ظلم کیا جاتا ہے، کہیں پر برادری کے نام پر لوگوں کو مارا جاتا ہے، تو کہیں پر ذات، چھوا چھوت اور انٹچ ایبلٹی، الگ الگ طرح سے اس زمین کے اوپر ظلم زیادتی کا بازار گرم کیا جا رہا۔ محترم سامعین کرام، ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیجیے، اس کے باوجود بھی آج اللہ کا فضل ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہم اللہ کا نام شان سے لیتے ہیں، اور ہمیں قوی امید ہے کہ قیامت کی صبح تک، ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، مہا پرلے آنے تک، قیامت کے برپا ہونے تک، ہم اپنے اللہ کا نام لیتے رہیں گے، اور زمین پر اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن اور شریعت کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر طرح سے باطل طاقتیں اللہ کے اس پسندیدہ دین کو اور اس کی شریعت کو، جو محمد کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہ شریعت محمد کی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت آپ کے لیے، اس دنیا کے انسانوں کو مانوتا کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ شریعت وہ شریعت ہے، یہ قرآن وہ قرآن ہے، یہ مذہب وہ مذہب ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر غالب ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا۔ قرآن کریم میں اس طرح کے الفاظ ہیں۔ کفار نے، مشرکین نے، یہودیوں نے جب قرآن کی اس آیت کو پڑھا تو ان کو بے چینی ہونے لگی کہ یہ قرآن ہے جس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، کبھی بھی اس قرآن کا کوئی بھی فرمان آج تک جھوٹا نہیں ہوا، تو پھر یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد جو دین اور جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ تمام دنیا پر غالب آئے گا، اور پوری دنیا کے اندر یہ مذہب پھیلے گا۔ اس لیے ان کو چنتا ہو گئی، فکر ہو گئی، اور وہ کوشش کرنے لگے کہ کسی طریقے سے اس مذہب کو ختم کرو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مذہب ختم نہیں ہو سکتا، بہت کوششیں کی گئی اور بہت محنت کی گئی۔ جب ان کو محسوس ہوا کہ یہ مذہب ختم نہیں ہوگا، یہ شریعت ختم نہیں ہوگی، تو پھر انہوں نے سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت، انہوں نے اس مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش اور سازشیں رچنی شروع کر دی۔ کہیں پر الگ الگ طرح کا کہ یہ شریعت، یہ مسلمانوں کا گرنت قرآن، اس میں یہ بات غلط ہے، قرآن میں یہ حکم غلط ہے، اسلام میں یہ چیز کہی گئی جو کہ انسانیت کے خلاف ہے۔ کہیں کہیں کہا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اور ایسے تھے، آپ کے پاس بیویاں تھی بہت ساری، اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کا مقصد کچھ اور تھا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ محمد
کہ ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں محمد کا قرآن تھا، تب جا کر دنیا کے اندر اسلام کا پرچار اور پرسار کیا گیا۔ اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کے سوالات انہوں نے الزامات ایلیگیشنز لگانے شروع کیے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا جانتی، پڑھا لکھا طبقہ جانتا، وہ جو الزام اور وہ جو ایلیگیشنز لگا رہا ہے وہ ان کا اپنا من گھڑت ہے، ورنہ شریعت میں، قرآن میں، محمد کی ذات میں اور مذہب اسلام میں کسی طرح کا کوئی فالٹ نہیں، کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہیں، کسی طرح کا اس کے اندر کوئی شک اور شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اپنے مذہب کو، اپنے شریعت کو، اس طرح کے الزامات آتے ہیں تو بہت زیادہ دکھ اور درد ہوتا ہے۔ ابھی 2 روز پہلے ایک پروگرام تھا جھارکھنڈ کی سرزمین پر، تو وہاں کے ایک مولانا صاحب نے کہا کہ مولانا یہاں کے کچھ لوگوں کا، علاقائی لوگ بولتے ہیں ہمیشہ سے کہ محمد الرسول اللہ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، تب جا کر یہ اسلام کا پرچار کیا گیا، ورنہ اسلام 23 سال میں 1,24,000 صحابہ کرام کو کیسے انہوں نے پیدا کر لیا۔ اتنی محنت کرتے ہیں، کسی بھی مذہب کی اتنی تبلیغ نہیں ہوتی، لیکن محمد نے صرف 23 سال میں 1,24,000 صحابہ کو انہوں نے پیدا کیا، یعنی ایسے لوگوں کو جن کا دھرم کچھ اور تھا، اور انہوں نے کتنا ڈرایا، کتنا مجبور کیا کہ لوگ محمد کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح کی باتیں وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں لوگ بولتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جو بولتا ہے ان سے پوچھا ہے آپ نے کہ تم نے کہاں سے پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لٹریچر آتا ہے، ہمارے پاس کتابچے بن کر آتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ محمد he was born in AD 571 22 April in Makkah city, the tribe of Quraysh in Makkah city، مکہ شہر میں قبیلہ قریش کے اندر محمد کا جنم ہوا 22 اپریل 571 عیسوی کو۔ ان کے پاس there is a first revolution came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He heard them and he believed it. انہوں نے اس پر وشواس کیا۔ محمد نے سب سے پہلی سندیش محمد کو ایک پہاڑ پر دیا جاتا ہے۔ There is a first revolution came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he believed it، اور انہوں نے اس کا وشواس کیا، اور he heard them by spoken and angels from the heaven، اور انہوں نے ایک اینجل سے